بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی مسلم بلڈرز چینل پر آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں خانہ کعبہ کی تاریخ۔ خانہ کعبہ کس نے بنوایا، خانہ کعبہ کیسے بنا۔ ہم اللہ کے گھر تو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بحشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں۔ جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے، جب جواب الہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا ہوا تھا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہرا اور طور زیدان۔ بنیاد پر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اس حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرف رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اس حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے، ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی بن گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ساتھ لیں اور یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرف فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی گئی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ، لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مسئلہ خزانہ کے تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئیں وہ اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت بھی ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلا اس کی اونچائی بڑھا دی گئی، دروازے 2 کی بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبہ میں ہی تعمیر کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ السلام علیکم۔